جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں فیض کی عدالت میں، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اقدام قتل سیکشن 324۔ اس کی سزا کیا ہے، کس طرح سے اس کو پروسیڈ کیا جاتا ہے، سب جان رہے ہیں۔ بیرسٹر خواجہ نوید ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی سر، ہم نے بریک سے پہلے تو کچھ لوگوں کو باتیں بتا دی۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیے گا کہ اگر گروپ آف لوگ ہوتے ہیں، جس طرح گروپ آف لوگ اقدام قتل کے لیے آتے ہیں، تو پھر کیا اس کا کیا؟ اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 اور 4 سے زائد لوگ ہیں، 2 سے زائد لوگ 4 ہو گئے، تو ایک دفعہ 34 ساتھ رکھتی ہے 34، اسے کہتے ہیں کامن انٹینشن، یعنی جیسے گولی ایک نے چلائی ہے لیکن 3 ساتھ تھے، یعنی ہم نوا جیسے قوالی میں ہوتے ہیں، جی جی جی، تو چاروں کے اوپر ایک ہی جرم لگے گا۔ اوکے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح اگر 4 سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر 5 ہو جاتے ہیں، ہاں، تو وہ ہو جاتا ہے 147، 148، 149 سیکشن لگتا ہے، جی، اسے کہتے ہیں کہ ود کامن آبجیکٹ۔ اب کامن آبجیکٹ اور کامن انٹینشن میں فرق ہے، اسے کہتے ہیں ان فردرنس آف کامن آبجیکٹ، یعنی مقصد ایک تھا۔ جیسے یہ بلوہ ہوتا ہے تو 100 آدمی مل کے شراب کی دکان کے تالے توڑتے ہیں، تو ایک آگے تالے توڑ رہا ہے اور ایک پیچھے مجمع میں کھڑا ہوا نعرے لگا رہا ہے، تو تالا توڑنے والے کا اور پیچھے کھڑے ہونے والے کا جرم ایک ہی ہے۔ اچھا، تو اگر جو قتل کر رہا ہے یا جس نے جو ہے وہ پلاننگ کی ہے قتل کی، اور دوسرا جو ہے مطلب اس نے ایک بندے نے فائر یا چاقو مارا اور ساتھ میں دوسرا بندہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ بھی تو دفعہ تو ایک ہی لگے گی۔ اب سزا دیتے وقت جج صاحب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسپیسیفک رول کس کو اسائن ہوا ہے۔ نہیں مطلب سزائیں الگ الگ ہوں گی یا ایک ہی سزا سب کے لیے؟ نہیں، الگ الگ ہوگی۔ جیسے ایک بندہ جس نے فیٹل انجری کاز کی ہے اسے تو سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ ہے جس نے صرف پاؤں کے اوپر ایک لاٹھی ماری ہے اور اس کا نشان بھی نہیں ہے، ہاں، یا ساتھ صرف کھڑا تھا یا للکارا دیا ہے۔ عموماً جو ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹو انوالو مور پرسنز ادر دین ایکچوئل کلپریٹ، اس طرح کا ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ محمد حسین نے کہا کہ جان سے مار دو، آج بچ کر کوئی نہ جائے، کس مائی کے لال نے دودھ پلایا ہے، تو یہ جس نے للکارا دیا ہے اس کو للکارا کہتے ہیں۔ اس کو بھی سزا کئی دفعہ پوری ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں تم للکارا نہ دیتے تو اگلا مارتا ہی نہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اتنی سزا ملے گی؟ ہاں ہاں، مل جاتی ہے عموماً، ہاں، لیکن کوشش ہوتی ہے کم ملے، لیکن مل جاتی ہے پھر۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بیلیبل کون سی والی ان میں سے؟ اچھا، بیلیبل اور نان بیلیبل بڑا کانسیپٹ ہے۔ دیکھیں 3 طرح کے اوفینسز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نان کوگنیزیبل، ایک ہوتے ہیں کوگنیزیبل۔ ٹھیک ہے، نان کوگنیزیبل وہ ہوتے ہیں جس کے اندر ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی، صرف روزنامچہ انٹری ہوتی ہے۔ کوگنیزیبل وہ ہوتے ہیں جس میں فوری طور پہ آپ اطلاع دیں اور ایس ایچ او از باؤنڈ ٹو رجسٹر دی ایف آئی آر، کرتے نہیں ہیں لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ باؤنڈ ٹو رجسٹر دی ایف آئی آر، ٹھیک ہے؟ ایف آئی آر کٹوانے میں جوتے پھٹ جاتے ہیں بندے کے، گھس جاتے ہیں تلوے۔ اچھا، تیسرا ہوتے ہیں 2 طرح کے، ایک بیلیبل اور ایک نان بیلیبل۔ بیلیبل وہ ہے جس میں بیل آپ کو ایز اے میٹر آف رائٹ ملنی ہے۔ پولیس والا جب آپ کو گرفتار کرے گا تو پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ آیا آپ کے پاس کوئی ضمانتی ہے؟ ضمانتی لے آئیں تو وہ سائن کرے گا، ضمانت کا بانڈ آپ کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ پولیس والوں نے عوام کو تو بتاتے نہیں ہیں، وہ کھانچا کر کے آدھی رات کو چھوڑتے ہیں اور اتنا پیسہ لے لیتے ہیں کہ مطلب وہ بندے کی نسلیں بھی قرض اتارتے مر جاتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے نان بیلیبل، وہ یہ ہے کہ اس میں نان بیلیبل سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں بیل ہو ہی نہیں سکتی۔ نہیں، نان بیلیبل کا مطلب ہے کہ آپ کو بیل ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں مل سکتی، ایس ایچ او آپ کو بیل پہ ریلیز نہیں کر سکتا، آپ کو بیل لینے کے لیے عدالت جانا پڑے گا انڈر سیکشن 497 سی آر پی سی، اور پھر 497 میں جو سب سیکشن 1 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کورٹ جو ہے پروسیکیوشن کو نوٹس دے گا بیل دینے سے پہلے، ان کو بلا کے پوچھے گا کہ بھائی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں کہ اس کو بیل دے دیں۔ اچھا، اتنی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو کمپلیننٹ کو بھی نوٹس ایشو کرتے ہیں، سپریم کورٹ کی رولنگز آ گئی ہیں، تو جیسے پروسیکیوٹر کو نوٹس جاتا ہے ویسے کمپلیننٹ کو بھی آتا ہے کہ نوٹس کہ بھئی تم بھی آ جاؤ تاکہ تمہارے سامنے بیل دیں، کیونکہ لوگ عموماً یہ شکایت کرتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ملزم گھر بھی آ گیا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ لو تمہارے سامنے گھر جا رہا ہے، کر لو جو کرنا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا کہ بیل کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی. دوسرا یہ چیز کہ جو پنشمنٹس ہے وہ بھی آپ نے بتایا کہ ہر ایک کی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں, وہ اس کے کرتے وقت وہ جج صاحب کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے, لیکن اس کے پیرامیٹرز بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ ججوں کو پتا ہوتے ہیں. وہ اپنے فائل کس طرح کریں گے کیس کو فائل کرنے کا طریقہ بتائیں. کیس فائل کرنے کا دفعہ 154 کا بیان تھانے میں جا کے دینا ہوتا ہے. پہلے دے گیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اگر تو کوئی بہت سخت مضروب ہے تو پولیس خود پہنچ جاتی ہے تھانے میں, ادھر ہاسپٹل میں. اچھا ہاسپٹل میں, ہاں جی, اور وہاں پہ اس کا بیان ریکارڈ کر لیا جاتا ہے, پھر وہ مراسلہ ترسیل کیا جاتا ہے تھانے میں, اور وہاں پہ وہ ایف آئی آر بک میں اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں اور وہ ایف آئی آر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہر کرمنل کیس 154 کے بیان سے ہی شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جی جی. اور وہ بیان مدعی کا ہوتا ہے. باقی ایسے ایسے بھی ملزم ہیں. میں اسلام آباد گیا تو وہ ملزم اپنا تعارف کراتے ہوئے مجھے کہتا ہے کہ سر ہمارے اوپر 90 ایف آئی آریں ہیں, لیکن یہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم آج تک تھانے میں مدعی بن کر نہیں گئے, ہمیشہ ملزم بن کے جاتے ہیں. مطلب وہ اپنے بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم مار کھا کے نہیں جاتے, مار کے جاتے ہیں. مطلب وہ ابھی بھی جو ہے وہ اپنا تعارف اس طرح کراتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی اگر وہ ان کے اوپر کیسز ہیں ان کو سزائیں تو ملتی ہوں گی نا. بس پھر یہ لوگ انفلوئنشل ہوتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں, گنیں ان کے پاس ہوتی ہیں, علاقے ان کے اپنے ہوتے ہیں. یہ سختی کے لیے کیا کرنا ہوگا پھر؟ کرتی رہتی ہے پولیس. جو اس طرح کا پھر بہت زیادہ مجرم ہوتا ہے اس کو پولیس مقابلے میں اڑا بھی دیتی ہے. یہ آدھے پولیس مقابلے جعلی ہوتے ہیں, لیکن وہ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کے لوگ جو سزا نہیں کھاتے اور معاشرے کا ناسور ہیں, تو وہ پھر ایڈمنسٹریٹو طور پہ اب کہہ تو نہیں سکتے کہ بھئی ہم اس کو مار رہے ہیں, لیکن وہ پولیس مقابلے میں پھر ایسے لوگوں کو فارغ کر دیا جاتا ہے. اچھا جی. اچھا گرفتار کرنے کی بجائے کام اتار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بیسکلی جو اقدام قتل ہے اس میں, اور وہ پتہ ہے پولیس والے بھی نا, انہوں نے بھی آج کل اپنی اصطلاح نکالی ہوئی ہے, ہاف فرائی اور فل فرائی. جی جی. فل فرائی میں مطلب بندہ مار دو, اور ہاف فرائی میں ٹانگ شانگ توڑ دو. اچھا اوکے. اچھا یہ بتائیے گا یہ جو بیسکلی جو ہم آپ سمجھ رہے ہوں کہ شاید کوئی انڈا فرائی ہو رہا ہے. نہیں میں سمجھ گئی کہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں. یہ سیکشن 324 کے حوالے سے, پولیس کی زبان ہے. جی جی. سیکشن 324 کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں اقدام قتل, بیسکلی اس پہ یہ جاننا چاہیں گے کہ جب لوگوں کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو صرف اور صرف یہ آتا ہے کہ یہ شاید پسٹل یا بندوق سے ہی صرف قتل ہوتا ہے. نظروں سے بھی اقدام قتل ہو جاتا ہے. اس قتل میں یہ سزا نہیں ہوگی, اس میں کوئی اور سزا ہوگی. اس میں جو ہے نا پھر شادی کی سزا ہو جائے گی. اچھا جی, وہ عمر قید ہو جائے گی. وہ عمر قید ہے والی. اچھا لیکن اس میں جو ہے بتائیے گا کہ اس میں کون کون سے اکوپمنٹس کیا وہ جو ہے چاقو, چھری, کلاشنکوف, ہینڈ گرنیٹ, یہ سارے استعمال ہوتے ہیں. ایون کیا ڈنڈا بھی ہو سکا یا ڈنڈے سے ڈنڈا سر پہ مارو بندہ مر جاتا ہے, تو پھر وہ بھی اسی میں آئے گا. بیٹ بھی آ گیا, کرکٹ کا بیٹ, ڈنڈا, کوئی بھی ہارڈ بلنٹ آبجیکٹ, پتھر مار کے بھی مار سکتے ہیں. مطلب یہ بھی اس بہت سارے کیس آئے کہ انہوں نے پتھر مارا سر پہ اور مار دیا. اچھا کوئی گلا گھونٹنے کی اگر چیز ہوتی ہے, ہاں وہ بھی ہے سفوکیشن, مطلب وہ سفوکیشن, تو وہ بھی اس میں جو ہے عمل میں آ سکتا ہے. کیونکہ یہ میں نے گلا گھونٹے کا اس لیے میں نے پوچھا کہ کئی ایسی چیزیں اور کئی ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس میں بھی آتی ہیں, جس طرح سے مٹی کے تیل سے جلانے کی ہم نے بہت ساری چیزیں, بیویوں کو جلاتے ہیں, مارتے ہیں, کہتے ہیں سٹوو پھٹ گیا. جی آپ کو پتا ہے, یہ بتائیں کہ یہ بھی اٹیمپٹ اسی میں ہی آئے گا. سٹوو پھٹنے سے ہمیشہ بہو ہی جلتی ہے, جی آج تک سانس نہیں جلی. ہاں تو یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بھی اقدام قتل میں ہی آئے گا سب. وہ تو ماری جاتی ہے بیچاری سٹوو پھٹنے. جی جی. 302 پورا بنتا ہے, اور اگر بچ جائے تو پھر بچ جائے تو اقدام قتل بنے گا نا. مطلب میں یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں نہیں ہے بیچاری. لیکن اگر ڈومیسٹک بھی آپس میں کوئی ڈومیسٹک وائلنس میں بھی یہ چیزیں جو مارتے ہیں, یہ جو میاں ہیں تو یہ 307 میں اندر ہو سکتے ہیں. اچھا واٹ اباؤٹ, بیویاں بیچاری معاف کر دیتی ہیں. جی 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 جی. اور وہ بھی جو ہے اسی چیز میں آئے گا, اگر ہسبینڈ جو ہے وہ عورت کو کسی طرح سے اگر گلے پہ بھی اس کے ہاتھ ڈالے تو بھی وہ اقدام قتل میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے, وہ بیچاری عورتیں خود ہی بعد میں ہلکا. ٹھیک ہے جی, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا جاننا لوگوں کے لیے, روز گلے گھونٹتے ہیں کہ ہاں کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے ورنہ وہ بھی اس چیز میں شامل ہو سکتے ہیں. جی بالکل, تھینک یو سو مچ. اور لوگوں کو یہی ہم اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے جان سکیں. بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا آپ کا بھی یہ والا بھی, اور آپ نے جو ہے اس کو بھی شیئر کرنا ہے اور
فیض کی عدالت کو آپ سبسکرائب کریں, ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. وہ دونوں وائس ورسا ہو جائے گا. جی تھینک یو سو مچ ونس اگین. اس کے ساتھ ہی نازیہ والے کو ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نازیہ ملک آپ کے ساتھ فیض کی عدالت میں, اور آج بھی آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ لے کر آئے ہیں ہم, اور یہ ہے سیکشن 324 اقدام قتل. یہ کیا ہے, کس طرح سے ہے, اس کی سزا کیا ہے, کس طرح اس کا پروسیجر ہے, سب چیزیں جانیں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مہمان بیرسٹر خواجہ نوید صاحب, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ ہمیشہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے وہ بات بھی کرتے ہیں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں سیکشن 324 اقدام قتل. یہ کیا ہے, یہ سیکشن کیا ہے, اس کے حوالے سے پہلے آپ بتائیے گا. نازیہ بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کو تو یہ روز سمجھ آتی ہے, لوگوں کی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں. جی جی. تو ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کر دیتے ہیں. اب فائرنگ مختلف قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, ایک ڈرانے کے لیے ہوتی ہے, ایک پیروں کے اوپر گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں, ٹانگوں پہ. تو اب یہ جو اقدام قتل ہے, یہ پینل کوڈ میں سب سے بڑا جرم ہے قتل, جس کی سزا ہے موت. جی. اور اس سے نمبر 2 پہ بھی آتا ہے اقدام قتل. ٹھیک ہے, کہ پلاننگ جو کر رہے آپ ہیں نے اپنی طرف سے تو بندہ مار دیا تھا, یعنی آپ قتل عمد کا ارادہ کر کے ایک بندے کو مارنے کے لیے آئے ہیں. اب وہ میڈیکل ایڈ ملنے کی وجہ سے یا اپنے نصیب سے یا اپنی قسمت سے بچ گیا, تو اب آپ قتل کی بجائے, یعنی قتل عمد 302 کی بجائے اب آپ مجرم ہو گئے اقدام قتل کے. صحیح ہے. یعنی آپ نے تو قتل کیا تھا, یعنی قدم اٹھایا تھا, ٹھیک ہے, وہ کامیاب نہیں ہوا. تو اب آپ کی قید جو ہے موت کی بجائے عمر قید یا 10 سال یا 7 سال اس میں تبدیل ہو جائے گی. اچھا, اس میں اب اس میں کرائیٹیریا کیا ہے کہ جج کس طرح ڈیسائیڈ کرتا ہے. جی. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیچر آف انجری, کہ کتنی گریویس انجری ہے, کہ وہ مرنے کے لیے کافی تھی. نمبر 2 کیا ہے کہ سیٹ آف انجری, کہ آپ نے کس جگہ مارا. جیسے اگر سر پہ گولی مارتے ہیں تو مین کہ آپ کا 100% ارادہ ہی بندہ مارنے کا تھا. جی. اگر سینے پہ مارتے ہیں تو بھی یہ ہے کہ آپ ہارٹ پہ مار رہے تھے, پکا ارادہ تھا. اگر آپ پیٹ پہ مارتے ہیں تو بھی پکا ارادہ تھا, یہاں جگر بھی ہے, انٹسٹائن بھی ہے, سارا انجن آدمی کا پیٹ میں ہوتا ہے. جی جی. تو مینس کہ آپ نے پورا انجن ہی فیل کرنے کے لیے مارا تھا. ٹھیک ہے. تو سیٹ آف انجری از ویری امپورٹنٹ. آلرائٹ. اب اگر ٹانگوں پہ یا لوور لمبس پہ اگر گولیاں ماری ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر ہم نے ان کو مارنا نہیں چاہا, ہم نے صرف ان کو ڈرانا تھا. تو وہ پھر اقدام میں قتل سے نیچے آ جاتا ہے, کازنگ گریویس ہرٹ. اور وہ اب اردو میں ان کے نام کافی ہو گئے ہیں, جرائے خفیفہ, جرائے شیمہ, جی جی, اور جبر جرائے پتہ نہیں کیا, وہ اردو میں جب کیا ہے انہوں نے تو عربی نام ڈال دیے ہیں. جی جی. تو ہمارے پاس وہ جو ہوتا تھا پہلے انگلش لا جو ہم نے پڑھا, اس میں تو یہی ہوتا تھا کہ سمپل انجری, گریویس انجری اینڈ ڈینجرس ٹو لائف انجری. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا, یہ نائف انجری بھی جو ہے یہ بھی اس میں آ جائے گی. نائف انجری جو ہے سمپل میں بھی آتی ہے, گریویس میں بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو بلکہ ایک دفعہ مجھے ایک لئی ڈاکٹر کورٹ میں آئی تھی گواہی دینے کے لیے, وہ کہنے لگی کہ سر ایک بندے نے نا وہ 4 انچ کا پھل تھا اس کا, تو وہ چاقو مارا ایک مولوی کے پیٹ میں. تو ماشاءاللہ مولوی صاحب کی اتنی چربی تھی, کہنے لگی وہ جب ہم نے کھولا ان کا پیٹ تو پتہ چلا کہ وہ چاقو جو ہے چربی سے نیچے گیا ہی نہیں, ان کا ہر چیز محفوظ تھی, تلی, جگر, انٹسٹائن, کسی پہ خراش بھی نہیں آئی تھی کہ وہ چاقو چربی میں ہی رک گیا. تو یہ تو یہ پھر اس پہ کیسے پھر کیا کیس ہوگا؟ تو کیس تو اقدام قتل کا ہی تھا, یہ تھا تو صحیح نا, پیٹ میں تو مارا تھا. وہ تو ڈاکٹر میرے سے گپ شپ کرتے ہوئے نا وہ اتنا پھر وہ بچ گئے اس طرح سے, کہنے لگی کہ مطلب وہ یہ جو پیٹ ہوتا ہے کبھی کبھی فائدہ بھی دے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم مولوی صاحب کی زندگی بچ گئی, ان کی لائف بچ گئی ہے. ٹھیک ہے, حلوے کھا کھا کے نا جو انہوں نے پیٹ بنایا تھا
ٹھیک ہے کورٹ کا ڈیفینس میکینزم آ گیا مولوی صاحب کا. بچ گئے وہ اس طرح سے، لیکن جائیں گے اپنے ابھی حلوے کی بریک کی وجہ سے. جانب. جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں. حلوے